بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، فلسطین اور اسرائیل میں لگاتار جنگ جاری ہے۔ 1 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں پوری دنیا جس طرح سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور جیسے کرٹیکل حالات ہو گئے ہیں، کہیں یہ تیسری عالمی جنگ کی بنیاد نہ بن جائے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ یہودی فلسطین کیسے آئے اور وہ اس سرزمین پر اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کون سی اہم جنگیں ہوئیں اور حماس کا جنم کیسے ہوا۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم میں ایک طرف الائیڈ پاورز جن میں فرانس، یونائیٹڈ کنگڈم، رشیا اور یونائیٹڈ اسٹیٹس شامل تھے، جبکہ دوسری طرف سینٹرل پاورز تھیں جن میں جرمنی، عثمانی سلطنت، آسٹریا اور بلغاریہ وغیرہ شامل تھے۔ سن 1914 میں جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو فلسطین اس وقت مکمل طور پر عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا، جس کے حکمران اس وقت کے عثمانی سلطان محمد فائب تھے۔ عثمانی سلطنت نے اپنے خاتمے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیے گئے اس معاہدے کی پاسداری کی جس میں روس سے یہودیوں کو فلسطین میں جگہ لینے کی اجازت نہ تھی، لیکن اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا۔ عثمانی سلطنت نے اس جنگ میں چھلانگ تو لگا دی، لیکن یہ سلطان سلیمان والی عظیم سلطنت نہ تھی، بلکہ ان دنوں عثمانی سلطنت ہر لحاظ سے زوال کا شکار تھی۔ دوسری طرف الائیڈ پاورز خاصی مضبوط تھیں۔ ان میں اس وقت کی سپر پاور برطانیہ بھی شامل تھی، جس کے بادشاہ کنگ جارج تھے۔ چونکہ برطانیہ کو پہلے جنگ عظیم میں سپورٹ چاہیے تھی، تو برطانوی حکمرانوں نے بہت چالاکی سے 3 طرح کے معاہدے کیے۔ ان کا پہلا معاہدہ عرب کے شریف مکہ حسین ابن علی سے تھا، کیونکہ یہ علاقہ اس وقت سلطنت عثمانی کے زیر کنٹرول تھا۔ چنانچہ برطانوی حکومت نے شریف مکہ سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں گے اور برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد پورے عرب میں ان کی خلافت قائم کر دی جائے گی، اور بلا شبہ اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ برطانیہ نے دوسرا معاہدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو برٹش حکومت کے زیر کنٹرول ہونے کے باوجود خلافت عثمانیہ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس میں ان سے یہ وعدہ کیا کہ جنگ جیتنے کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑا نہ جائے گا اور خلافت کو برقرار رکھا جائے گا۔ برطانیہ کا تیسرا اور سب سے اہم معاہدہ یہودیوں کے ساتھ تھا کہ اگر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو انہیں فلسطین کا پورا علاقہ عنایت کر دیا جائے گا۔ ان تینوں معاہدوں میں سے صرف ایک پر عمل درآمد کیا گیا، اور وہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تھا۔ چنانچہ برطانوی حکومت نے فلسطین کو یہودیوں کی سرزمین قرار دے دیا۔ یہیں سے فلسطین میں یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سن 1918 میں جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور سینٹرل پاور یا جنگ ہار گئی تو اتحادی طاقتوں نے سب سے پہلے عثمانی خلافت کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا۔ خلافت کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ عربوں اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدے ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور ہو گئے۔ انگریزوں نے عرب میں شریف مکہ سید حسین ابن علی کے بجائے ابن سعود کو سپورٹ کیا، جنہوں نے عرب میں سعودی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جسے آج سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 1947 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے 70,000 یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا، جس سے مقامی عربوں اور ان نئے آنے والے یہودیوں میں ایک تصادم شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر برطانوی پرائم منسٹر کلیمنٹ اٹلی نے ان کا معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھ دیا۔ اقوام متحدہ نے اس علاقے کو 2 ریاستوں یعنی فلسطین اور اسرائیل میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی، جس میں 56% علاقہ یہودیوں کو جبکہ 44% فلسطینیوں کو دینا تھا،
اور یروشلم کا علاقہ جو تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، کرسچینٹی اور یہودیوں کے لیے اہم تھا، اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول رکھا گیا۔ فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا کیونکہ ان کے مطابق فلسطین کا پورا علاقہ ان کا تھا، لیکن یہودی چونکہ کسی بھی طرح فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور 15 مئی سن 1948 میں UN کے دیے گئے 56% حصے پر ملک اسرائیل کی بنیاد رکھ دی۔ یہودیوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھتے ہی ایک ایسے ظلم کی شروعات کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے علاقوں سے یعنی اسرائیل سے تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو نکال کے مختلف ریفیوجی کیمپ میں بھیج دیا۔ اسرائیلی فوج کے ذریعے 500 سے زیادہ فلسطینی دیہاتوں کو مٹیا میٹ کر دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اس جینوسائیڈ کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ پڑوس کی عرب ریاستیں جن میں ایجپٹ کے بادشاہ فاروق I، سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز اور اردن کے بادشاہ عبداللہ نے ایک اتحاد بنا لیا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اسرائیل پر چڑھ دوڑے۔ اس جنگ میں اصل کامیابی اسرائیل کو ملی۔ اسرائیل جو کہ پہلے 56% علاقہ کنٹرول کر رہا تھا، اس جنگ کے بعد اب 78% سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر چکا تھا۔ یہ جنگ سن 1949 تک جاری رہی، تاہم جنگ کے خاتمے کے بعد بھی عرب اور اسرائیلیوں کے درمیان تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اگلی بڑی جنگ 1967 کی 6 روزہ جنگ تھی۔ اس 6 روزہ جنگ کے وقت اسرائیل کے پرائم منسٹر لیوی اشکول تھے، جنہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایسی پلاننگ کی جو عرب اتحاد کو بہت مہنگی پڑی۔ اسرائیلی ایئر فورس نے پوری کی پوری مصری ایئر فورس کو زمین پر ہی تباہ کر دیا۔ اس طرح اسے فضائی بالادستی یا ایئر سپریمیسی مل گئی۔ اس کے بعد اسرائیلی گراؤنڈ فورسز نے مصریوں کے سرائے سینا اور غزہ کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے شام سے گولان ہائٹس اور اردن سے ویسٹ بینک کا بھی پورا علاقہ چھین لیا۔ اسرائیلی فوج کی ان فتوحات کی بدولت فلسطین کا پورا علاقہ اب اسرائیل کے زیر کنٹرول آ چکا تھا۔ دوستو، اس 6 روزہ جنگ کے بعد فلسطینیوں کو کافی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ یہود کو اس علاقے سے مکمل طور پر نکالنا اب عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس کے نتیجے میں PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کا بنیادی مقصد کسی بھی قیمت پر اسرائیلیوں کو فلسطین کی سرزمین سے باہر نکالنا تھا۔ چنانچہ PLO نے اسرائیلیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن پھر کئی وجوہات کے بنا پر PLO بھی فلسطین کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر راضی ہو گیا، جس کے نتیجے میں مزید یہودی سیٹلرز نے فلسطین کا رخ کیا۔ اس سے غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کے خلاف مظاہرہ شروع ہو گیا۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں تقریباً 4 سال بعد سن 1987 میں احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کرنا تھا۔